السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و اکرم المرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نام عن الصلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرہا او استیقظ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جب کوئی شخص نماز سے سو جائے یا اسے نماز کسی وجہ سے بھول جائے تو وہ اس وقت نماز پڑھے جو ہی اسے یاد آئے یا جو ہی اس کی آنکھ کھل جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز رہ گئی ہو تو وہ فوراً پڑھنی چاہیے جب انسان کو موقع ملے۔ جو ہی وہ عذر ختم ہو تو فوراً وہ نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا استیقظ او ذکرھا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اگر کوئی شخص سویا رہا، یعنی کبھی کبھار انسان کے اوپر ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے رات کو نیند نہیں آ سکی اور وہ ٹھیک طریقے سے سو نہیں سکا ہے، تو اب جو ہے اسے اس وقت آنکھ کھلی ہے جب نماز کا وقت نکل چکا ہے، یعنی سورج نکل آیا ہے، یا انسان کسی وجہ سے نماز بھول گیا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان کہیں کام کاج میں، بازار میں اس طرح ہے، کسی ایسی کنڈیشن میں کہ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر وہ کام میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ کہیں مثلا رات کو جا کے یاد آتا ہے کہ اوہو میری تو ظہر کی نماز رہ گئی ہے، عصر کی نماز رہ گئی ہے، تو جو ہی یاد آئے فوراً پڑھ لینی چاہیے۔ اس حدیث میں یہ حکم ہے۔ ہمارے بعض بھائیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ہماری فجر کی نماز کبھی رہ جاتی ہے عذر کی وجہ سے، نیند کے غلبے کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، تو کیا ہم سورج نکلنے کے بعد اسے پڑھ سکتے ہیں یا پھر اگلے دن فجر کے ساتھ پڑھنا ہوگا؟ اسی طرح کوئی اور نماز رہ گئی ہے تو کیا اسے بھی اگلے دن کی نماز کے ساتھ، جیسے ظہر رہی ہے تو اگلے دن ظہر کے ساتھ پڑھنا ہوگا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح ہے کہ من نام عن الصلاۃ، جو شخص نماز سے سو گیا، او نسیھا یا بھول گیا، فلیصلیھا اذا استیقظ، جو ہی اس کی آنکھ کھلے تو وہ نماز پڑھے، اور جس کو بھولی ہوئی تھی وہ فوراً پڑھے اذا ذکرھا، جب اسے یاد آئے۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہے، مثال کے طور پہ کسی عذر کی وجہ سے انسان کی ظہر کی نماز رہ گئی ہے، اب وہ مسجد میں پہنچا ہے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اگر تو عصر کی جماعت میں اتنا وقت باقی ہے کہ وہ ظہر کی کم از کم 4 رکعات فرض پڑھ سکتا ہے تو وہ پہلے ظہر کے 4 رکعات فرض پڑھے گا، پھر عصر کی نماز پڑھے گا۔ اور اگر عین اس وقت پہنچا ہے کہ جماعت جو ہے عصر کی وہ کھڑی ہو چکی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا کہ عصر کی نماز میں لوگوں کے ساتھ ظہر کی نیت سے داخل ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز پہلے پڑھے گا، کیونکہ ظہر کی بھی 4 رکھتے ہیں، عصر کی بھی 4 رکھتے ہیں، تو پھر بعد میں عصر کی نماز ادا کرے گا۔ اس میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ امام عصر کی پڑھ رہا ہے، یہ ظہر کی پڑھ رہا ہے، دونوں کی نیت کا، نمازوں کا فرق ہے، لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور آپ کا عمل اور حدیث جو ہے وہ واضح ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے قوم کے لوگوں کو جا کے پڑھاتے تھے، خود پڑھ جاتے تھے اور ان کو جا کے پڑھاتے تھے، لیکن نماز لمبی پڑھاتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لمبی نماز پڑھانے سے روکا ہے۔ افتان انت یا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ کہا کہ لوگوں کو فتنے میں پیدا نہ کرو، فتنے میں نہ ڈالو، ہلکی نماز پڑھاؤ، سبح اسم ربک الاعلی اور یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی آپ نے بتائیں کہ یہ پڑھیں۔ تو پھر آپ نے ان لوگوں کو فرمایا تھا کہ جو یہ میرے پیچھے پڑھتے ہیں ان کی فرض ہو جاتی ہے، جو تمہیں جا کر پڑھاتے ہیں وہ ان کی نفل ہوتی ہے، تمہاری فرض ہوتی ہے۔ تو یہاں امام کی فرض ہے، پچھلوں کی نفل ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اگر نماز کا وقت اتنا مل جاتا ہے کہ جماعت سے پہلے پہلے فوت شدہ نماز پڑھ سکیں تو وہ پڑھ لینی چاہیے، اور اگر نہیں تو جو نماز ہے اس میں فوت شدہ نماز کی نیت سے داخل ہو جائیں، اور جو فوت شدہ نماز ہے وہ بعد میں پڑھ لیں۔ اور اگر عصر کی جماعت بھی ہو گئی ہے تو پھر پہلے آپ ظہر پڑھیں پھر عصر پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ہی تمہیں یاد آئے وہ نماز پڑھو۔ اس طرح سویا ہوا شخص، وہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے کہ روزانہ ہی 7 بجے 8 بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھے، یہ تو حرام ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن انسان ہے کبھی کسی وجہ سے، یہاں جس ایریا میں ہم رہتے ہیں تو ورکرز لوگ ہیں، بعض دفعہ وہ سوال کرتے ہیں کہ رات کو ڈیوٹی تھی، صبح کے قریب واپس آئے تو ایسے ہی چارپائی پہ لیٹ گئے کہ ابھی نماز ہونے والی ہے، نماز پڑھیں گے، تو ایسے ٹیک لگائی تو نیند آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا تھکاوٹ کی وجہ سے، سورج نکل آیا 7 بجے 8 بجے جا کے پتہ چلا۔ تو کبھی کبھار اگر ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو جو ہی آنکھ کھلے نماز پڑھنی چاہیے، کوئی بھی نماز ہو، فجر کی ہو، ظہر عصر مغرب عشاء۔ اگر فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لی تو وہ ادا تصور ہوگی، اور اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے سورج نکلنے کے بعد پڑھی، سورج نکل آیا تو فوراً جب ہی آنکھ کھلے یا جب عذر ختم ہو پڑھ لینی چاہیے، تو وہ نماز قضا تصور ہوگی۔ لیکن حکم یہی ہے کہ جو ہی آنکھ کھلے اس وقت وہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگلے دن کی یہ نماز جو ہے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مثلا آج کسی کی فجر کی نماز رہ گئی ہے تو وہ اگلے دن کل کی فجر کا انتظار کرے کہ فجر کی نماز ہوگی تو میں اس کے ساتھ یہ نماز پڑھوں گا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہے۔ دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ہو، بڑا چھوٹا امیر غریب، کسی کو اپنی موت کا علم نہیں ہے، تو اگر اس پہ یہ فریضہ باقی ہے، شرعی عذر کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا، تو جو ہی موقع ملے اس فریضہ کو اپنے سر سے ٹال دینا چاہیے، یہ فریضہ ادا کر دینا چاہیے، نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں بھی یہی ہے کہ من نام عن الصلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا استیقظ او ذکرھا، کہ اگر کوئی شخص نماز سے سو گیا، یعنی کبھی کبھار ایسے ہو گیا یا اسے کسی وجہ سے بھول گیا، تو جو ہی اٹھے وہ نماز ادا کرے، یا جو ہی اسے یاد آئے وہ نماز ادا کرے، سوائے ان اوقات کے جو سورج جب نکل رہا ہو، سورج کا کنارہ ظاہر ہو گیا ہو، نکل رہا ہو، یا عین سر پہ ہو بالکل تھوڑا سا یہ چند منٹ، اور اس طرح غروب ہو رہا، اس کا ایک کنارہ غروب ہو گیا ہو، یہ عین یہ وقت ہو، تو پھر انتظار کرنا ہوگا 3-4 منٹ 5 منٹ کہ یہ زوال کا وقت ختم ہو جائے، تو اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔